السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور کانگریس صدر سونیا گاندھی کے سیاسی مشیر احمد پٹیل کا آج یعنی چہارشنبے کی الگ صبح انتقال ہو گیا۔ 71 سالہ احمد پٹیل کورونا وائرس سے متاثر تھے اور گروگرام کے میدانتا اسپتال میں زیر علاج تھے۔ 15 نومبر کو انہیں میدانتا میں داخل کرایا گیا تھا، جہاں وہ ICU میں تھے۔ انہوں نے آخری سانس آج صبح 3:30 بجے لی۔ احمد پٹیل کے بیٹے فیصل پٹیل نے ان کے انتقال کی خبر ٹویٹ کر کے دی۔ انہوں نے لکھا، بڑے دکھ کے ساتھ اطلاع کر رہا ہوں کہ میرے والد جناب احمد پٹیل کا انتقال ہو گیا۔ 1 ماہ پہلے کورونا سے متاثر پائے جانے کے بعد ان کی صحت کئی اعضاء کے ناکام ہونے کے سبب اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ فیصل پٹیل نے اپنے سبھی خیر خواہوں سے کووڈ-19 ضابطوں پر عمل کرنے کی اپیل کی۔ اتر پردیش حکومت نے شادی کے لیے مذہب کی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک آرڈیننس کے مسودے کو منظوری دے دی ہے، جس کے تحت خلاف ورزی کرنے والوں کو 10 سال تک کی جیل ہو سکتی ہے۔ ایک سرکاری ترجمان نے بتایا کہ ریاستی کابینہ نے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کی زیر صدارت اجلاس میں آرڈیننس کو منظوری دے دی۔ حالیہ ہفتوں میں BJP زیر اقتدار ریاستوں اتر پردیش، ہریانہ اور مدھیہ پردیش میں شادی کے نام پر ہندو خواتین کو اسلام میں داخل کرنے کی مبینہ کوششوں سے نمٹنے کے لیے قوانین بنانے کے منصوبوں کا انکشاف کیا تھا۔ ہندو تنظیمیں اس طرح کی شادیوں کو لو جہاد کا نام دیتی ہے۔ مرکزی وزیر اقلیتی بہبود مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جاری رہنمانہ ہدایت کے پیش نظر حج 2021 کی شرحوں میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان حج سے متعلق باہمی معاہدہ دسمبر میں ہوگا۔ اس معاہدے کے ذریعے معلوم ہوگا کہ حج 2021 کے لیے کتنی نشستیں مختص کی جائیں گی۔ 2019 میں ہندوستان سے 2 لاکھ افراد نے حج ادا کیا تھا۔ لو جہاد کے بارے میں تنازع کے درمیان الہ آباد ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ اپنے رفیق حیات کے انتخاب کا حق شخصی آزادی ہے اور زندگی کے حق کے عین مطابق ہے، بھلے ہی کسی کا مذہب کچھ بھی ہو۔ اس طرح بینچ نے سپٹمبر اور 2014 میں دیے گئے ہائی کورٹ کے فیصلوں سے اختلاف کیا، جو مبینہ تبدیلی مذہب کے بعد ہونے والی شادیوں کے خلاف تھے۔ بینچ نے کہا کہ یہ 2 فیصلے قانون کے مطابق مناسب نہیں ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نائب صدر اور شیعہ عالم دین مولانا کلب صادق کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ دنوں سے سخت علیل تھے اور لکھنؤ کے دواخانے میں زیر علاج تھے۔ ان کے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو گیا تھا۔ مولانا کلب صادق کے انتقال کی خبر ان کے فرزند نوری نے دی اور کہا کہ 17 نومبر کو سانس لینے میں تکلیف اور نیمونیا کی شکایت پر انہیں دواخانے میں شریک کیا گیا تھا اور آج ان کا انتقال ہو گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عوام میں کووڈ-19 کے بارے میں بڑے پیمانے پر غفلت پائی جا رہی ہے اور کئی ممالک کی طرح بعض ریاستوں میں کیسوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ پہلے وائرس کے معاملات میں کمی آئی تھی۔ انہوں نے ریاستوں کے چیف منسٹروں سے کہا کہ وہ وائرس کی منتقلی کو روکتے ہوئے شرح اموات اور وائرس کے مثبت پائے جانے کے کیسوں میں کمی پر توجہ دیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان اس بحران کے گہرے سمندر سے باہر نکل آیا تھا، حالانکہ دنیا سمجھ رہی تھی کہ وبا سے نمٹنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے ایک مشہور محاورے کا استعمال کرتے ہوئے موجودہ کووڈ حالات کے تناظر میں کہا کہ ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ اور دوسرے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس بات کو یقینی بنانے کی اپیل کی کہ اس بیماری کے خلاف لڑائی میں کوئی غلط قدم اٹھایا نہ جائے۔ انہوں نے ریاستوں سے کہا کہ وہ مستقبل میں ویکسین کی تقسیم کے منصوبوں کے لیے کولڈ اسٹوریج جیسے مناسب انفراسٹرکچر کی تیاری کریں۔ بھی تیار ہے، تھوڑا آگرہ رکھیں گے تو چیزیں سنبھل سکتی ہیں۔ جو چیز ہم تیار کریں اس کو ذرا امپلیمنٹ کریں اور ہمیں آگے اب کوئی بڑھے نہیں، اس کی چنتا ضرور کرنی ہوگی، کوئی نئی گڑبڑ نہ ہو۔ آپتا کے گہرے سمندر سے ہم نکلے ہیں، یہ ہم مان کے چلے۔ اتنا بڑا دیش، دنیا مانتی تھی کہ بھارت تو نہیں سنبھل پائے گا۔ آپدا کے گہرے سمندر سے ہم نکل کر ہم کنارے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم سبھی کے ساتھ وہ پرانی جو ایک شعر شاعری چلتی ہے، ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری کشتی بھی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ یہ استھتی ہمیں نہیں آنے دینی۔ ساتھیوں، آج ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ جن دیشوں میں کورونا کم ہو رہا تھا، آپ کو پورا چارٹ بتایا کیسے تیزی سے سنکرمن پھیل رہا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ راجیوں میں یہ ٹرینڈ چنتاجنک ہے ہی ہے، اس لیے ہم سبھی کو شاسن پرشاسن کو پہلے سے بھی ادھک جاگروک، ادھک سترک رہنے کی ضرورت ہے۔ خلیج بنگال میں ہوا کا کم دباؤ طوفان کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ توقع ہے کہ آج ایک شدید طوفان کی شکل میں تمل ناڈو اور پڈوچیری کے درمیان ساحل کو پار کرے گا۔
तमिलनाडु और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका पुडुचेरी में सरकारी मिशनरी को चौकस कर दिया गया है। तमाम एहतियाती इक़दामात जैसे लोगों का नशेबी इलाकों से महफूज मुकामात पर मुंतकली अमल में लाई जा रही है। महकमा मौसमियात ने बताया कि नेवा नामी ये समंदरी तूफान इम्कान है कि पुडुचेरी के क्राइकल और मल्लापुरम के दरमियान साहिल को पार करेगा। इस वक्त ये यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। चारशुबे की शाम इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है, जिसकी वजह से 100 से 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई मुकामात पर बारिश होगी, ताहम केरला, मल्लापुरम, नागापट्टनम में शदीद बारिश का इम्कान है। मुंबई हाईकोर्ट ने मुबैना फिरक़ेवाराना नोटिसों पर मुंबई पुलिस के जरिए दर्ज की गई FIR में आज अदाकारा कंगना रनावत और इनकी बहन रंगोली चांदेल को गिरफ्तारी से अबूरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। जस्टिस S.A. शिंडे और MS कार्तिक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने अबूरी तहफ़्फ़ुज़ इस शर्त से मशरूत रखी है कि इस मामले में बयान रिकॉर्ड करने के लिए कंगना और रंगोली 8 जनवरी को 12 बजे से दोपहर 2 बजे के दरमियान बांद्रा पुलिस में तफ्तीशी अफसर के सामने पेश हों। सिक्योरिटी एजेंसियों ने दिल्ली में निफाज कानून एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है कि वो कौमी दारुल-हुकूमत पर कड़ी नजर रखें, क्योंकि ममनुआ तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने पंजाब और हरियाणा के किसानों से अपील की है कि वो 26 नवंबर को इंडिया गेट पर खालिस्तानी परचम लहराएं। गुज़िश्ता चंद माह में इस अलायदगी पसंद ग्रुप की कई ऐसी कोशिशें बेफैस रही है, लेकिन हिंदुस्तानी एजेंसियां नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी के तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। 26 नवंबर को 10 ट्रेड यूनियन मरकज़ की पॉलिसियों के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल करने वाली है। उन्होंने 26 और 27 नवंबर को 2 रोज़ा किसान एहतजाज की तायद का फैसला किया है। महाविकास अघाड़ी हुकूमत की 28 नवंबर को पहली सालगिरह से पहले एक बड़ा झटका देते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने CRPF की बड़ी जमीयत के साथ शिवसेना के सीनियर लीडर प्रताप सरनायक की रिहायशगाह और दीगर 9 ठिकानों पर धावा किया। ईडी टीमों ने थाने के हीरानंदी कॉम्प्लेक्स में वाक़ रिहायशगाह पर इस वक्त धावा किया जब वो मकान पर मौजूद नहीं थे। इसके अलावा इनके दीगर ठिकानों बशमूल सरकर्दा सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंसी पर भी धावा करके इनके लड़के दुहांग सरनायक को हिरासत में ले लिया। चीन ने ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस को तनकीद का निशाना बनाया है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक नई किताब में चीनी अक़लियती यगुर मुसलमानों की मुसीबतें और मसाइल का जिक्र किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोप की तरफ से आयद करदा इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। रोज़ाना की ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि तमाम नस्ली गिरोहों को तरक्की और मजहबी एतक़ाद की मुकम्मल आज़ादी हासिल है और वो अपने हुकूक़ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तर्जुमान ने तमाम इन कैंपों का जिक्र बिल्कुल नहीं किया जहां 10 लाख से जायद यगुर मुसलमानों को रखा गया है। पोप की नई किताब 9 दिसंबर को मार्केट में आएगी। इस किताब में उन्होंने यगुर मुसलमानों को बतौर मिसाल इस फहरिस्त में शामिल किया है जिनको सिर्फ उनके अकीदे की वजह से जबर व सितम का सामना है। सऊदी वज़ारत सेहत ने आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए 70% शहरियों और तारिकीन वतन को कोरोना वायरस की मुफ्त वैक्सीन फराहम करने का ऐलान किया है। सऊदी हुकाम को उम्मीद है कि हिफाजती दवा की फराहमी का हदफ आइंदा साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। इस हवाले से सऊदी वज़ारत सेहत के आला अफसर अब्दुल्ला असेरी ने कहा कि वो अफराद जिनका कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बित नहीं आया, इन्हें आइंदा महीनों में शुरू होने वाली कोरोना वायरस की वैक्सीन मुहिम में तरजीह दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुल्क में जिनसी ज़्यादती के मुजरिमों को नामर्द करने के कानून की उसूली मंजूरी दे दी। इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें कानूनी टीम की जानिब से मुजव्वज़ा रेप ऑर्डिनेंस का मसूदा पेश किया गया। कानूनी टीम ने ऑर्डिनेंस पर रोशनी डालते हुए कहा कि ख़वातीन पुलिसिंग, फास्ट ट्रैक मुकदमात और गवाहों का तहफ़्फ़ुज़ मुजव्वज़ा कानून का बुनियादी हिस्सा होगा। मुतासरा ख़वातीन या बच्चे बिला खौफ व ख़तर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुतासरा ख़वातीन व बच्चों की शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखा जाएगा। अमेरिका के नवमुंतखब सदर जो बाइडेन ने अपनी काबीना को तश्कील देने का अमल शुरू किया है। उन्होंने एंटनी ब्लिंकन को अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामजद किया। इस तरह सदर ट्रंप ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए इख्तिदार की मुंतकली की राह हमवार कर दी। अमेरिकी सदारती इंतखाब में कामयाबी हासिल करने वाले जो बाइडेन ने अपनी काबीना में अहम कायदीन को शामिल करने का फैसला किया है, जिसके लिए इनकी पहली तरजीह अमेरिका के हर तबके की नुमाइंदगी को शामिल करना है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने फिर एक मरतबा जहर अफशानी करते हुए मुतनाज़ा व सनसनीखेज रिमार्क्स करते हुए कहा कि मेयर के ओहदे पर कामयाबी के बाद बीजेपी पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। उप्पल और अनंतपुर में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए मुनक़िदा एक जलसे से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि पुराने शहर में रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी अफराद वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद के GHMC इंतखाबात में मेयर के ओहदे पर बीजेपी का कब्जा होता है तो सबसे पहले बीजेपी पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक कराएगी और रोहिंग्या मुसलमानों, पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को मुल्क से निकाल बाहर करेगी। बंडी संजय ने कहा कि TRS और मजलिस के दरमियान खुफिया साजबाज हो गई है और ये दोनों जमातें फ्रेंडली मुकाबला कर रही है।
دونوں جماعتوں کو شکست دیتے ہوئے بی جے پی کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرانے شہر میں روہنگیا مسلمان اور پاکستانی حق رائے دہی سے استفادہ کر رہے ہیں۔ بی جے پی ایک خصوصی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ کامیابی کے بعد پرانے شہر کا نام تبدیل کر کے بھاگیہ نگر رکھ دیا جائے گا۔ ٹی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر نے بی جے پی سے استفسار کیا کہ مسلمانوں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ کیوں ان کی حب الوطنی کو شک کی نظر سے دیکھتے ہو؟ ان کی امیج کو داغدار بنایا جا رہا ہے۔ بی جے پی کی فرقہ پرستی سے چوکنا رہنے کا عوام کو مشورہ دیا۔ کے ٹی آر نے کہا کہ اگر بی جے پی کو ووٹ دیا گیا تو وہ حیدرآباد کو ہول سیل میں فروخت کر دیں گے۔ تلنگانہ بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ حیدرآباد ایک پرامن شہر ہے۔ عوام ترقی چاہتے ہیں مگر بی جے پی سیاسی مفاد پرستی کے لیے امن و امان کو غارت کرنا چاہتی ہے، لیکن حکومت بی جے پی کے ان ناپاک عزائم کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ بیچو انڈیا بول رہے ہیں کیندر سرکار، سوچو انڈیا کیا کرنا چاہیے، ایسی حرکت پہ ایسی جو ان کی فلسفی ہے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں بیچو انڈیا، ہم کہتے ہیں سوچو انڈیا۔ سوچ کے ووٹ ڈالیے، سوچ کے کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کس کو ووٹ ڈالنے سے کیا ہو سکتا ہے، یہ سب سوچ کے آپ ضرور సంజీద్గి سے సావధానంగా ఆలోచించి ఓటు వేయాలి తప్ప ఆగమాగం కావద్దని చెప్పి హైదరాబాద్ సోదరులకి విజ్ఞప్తి చేస్తూ شہر حیدرآباد میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ہر آئے دن سیاسی پارٹیوں میں داخلی اختلافات اور عوامی مخالفت کے واقعات بھی منظر عام پر آ رہے ہیں۔ تاہم تلنگانہ راشٹر سمیتی کی عوامی مقبولیت اور فلاحی اقدامات کے سبب ایسا لگ رہا ہے کہ ٹی آر ایس ان اندرونی اختلافات اور عوامی برہمی سے کافی دور ہے۔ بلدی انتخابات میں چونکہ راست مقابلہ اب ٹی آر ایس اور بی جے پی کے درمیان رہ گیا ہے اور انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ چکی ہے، ان حالات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے اندرونی اختلافات تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ گزشتہ روز بی جے پی کے قائدین کے آپسی رساکشی نے پارٹی کے ڈسپلن کی خلائی کھول دی، جبکہ پارٹی قائدین آپسی اتحاد کا عوام کے درمیان نعرہ بلند کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف مجلس کے سربراہ اسدالدین اویسی کو بھی سیلاب متاثرین کی امداد کے متعلق سخت عوامی برہمی کا سامنا کر رہا اور عوام نے شدید مخالفت کرتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا، جبکہ مجلس کے قائد اکبرالدین اویسی کو بھولکپور میں جلسے عام کے دوران تلخ تجربے کا سامنا رہا۔ اسٹیج پر مائک تھامنے کے بعد عوامی برہمی اور مخالفت کو دیکھتے ہوئے اکبرالدین اویسی کو اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے ہی ختم کرنی پڑی اور وہ ناراضگی کے عالم میں جلسے گاہ سے اکبر اویسی عوامی برہمی اور ناراضگی کو دیکھتے ہوئے عوام کا شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی آر نے تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے کی جانب سے پرانے شہر میں سرجیکل اسٹرائیک کے اعلان کے متنازع ریمارکس کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے حیدرآباد کے پرانے شہر کا پاکستان کے دہشت گردی مراکز سے تقابل کرنے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے استفسار کیا کہ کیا پرانا شہر پاکستان یا چین کا حصہ ہے۔ سرجیکل اسٹرائیک کے لیے پرانا شہر ملک کی سرحد پر واقع نہیں اور نہ ہی دشمن ملک میں ہے۔ اسمبلی حلقے مشراباد انورپیٹ کے مختلف مقامات پر روڈ شو کے دوران کے ٹی آر نے کہا کہ صرف چند ووٹوں کی خاطر بی جے پی شہر کا ماحول بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اعلان کیا ہے کہ حکومت عوام کو سائنسی طور پر منظور شدہ کووڈ ویکسین فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کی تصدیق کی جانی چاہیے کہ آیا اس ویکسین کے کوئی مضر اثرات تو نہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کورونا کے مسئلے پر ملک کے تمام چیف منسٹرز کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی، جس میں انہوں نے عوام کو ویکسین کی تقسیم اور اس کی فراہمی سے متعلق طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا۔ ویڈیو کانفرنس کے دوران چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ لوگ بے چینی سے ویکسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ سائنسی طور پر منظور شدہ ویکسین وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حکومت تلنگانہ ترجیحی بنیاد پر عوام میں ویکسین کی تقسیم اور اس کی فراہمی کے لیے تیار ہے۔ کانگریس پارٹی کے گریٹر حیدرآباد بلدی انتخابات کے لیے انتخابی منشور جاری کیا، جس کے تحت سیلاب کے متاثرین کو فی کس 50,000 روپے امداد، 100 یونٹ سے کم برقی استعمال کرنے والوں کو مفت سربراہی، کورونا علاج کو آروگیہ شری کے تحت شامل کرنے، خواتین طلبہ، معذورین اور سینئر سٹیزنز کو میٹرو، MMTS اور RTC میں مفت سفر کی سہولت، پرانے شہر میں میٹرو ریل اور MMTS کی توسیع، ہر مستحق غریب خاندان کو ڈبل بیڈ روم مکان کی فراہمی، غریبوں کے لیے مفت انشورنس، پراپرٹی ٹیکس اور برقی بل کی معافی، LRS اور BRS اسکیم پر مفت عمل آوری، شہر میں 30,000 لیٹر پانی کی مفت سربراہی اور شہر میں انفراسٹرکچر کے لیے جامع منصوبہ تیار کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ ملک میں کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں ہو رہے اضافے کے سبب شہر حیدرآباد میں بھی لاک ڈاؤن کی اطلاعات گشت کرنے لگی ہیں اور عوام میں لاک ڈاؤن کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے شہر حیدرآباد اور ریاست تلنگانہ میں کسی بھی وقت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں محکمہ صحت کے اعتبار سے کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں نمایاں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے اور حالات قابو میں ہیں، لیکن گزشتہ روز چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے کہے گئے الفاظ کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ تلنگانہ میں دوبارہ کورونا وائرس کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔
چیف منسٹر نے گزشتہ دن میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران کہا تھا کہ شہریوں کو کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ کورونا وائرس کے خدشات اب بھی برقرار ہیں، اسی لیے گہما گہمی سے اجتناب کیا جائے اور پرہجوم مقامات پر ماسک کا استعمال لازمی کیا جائے۔ چیف منسٹر کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر شہریوں کی جانب سے بے احتیاطی کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں لاک ڈاؤن کرنا پڑ سکتا ہے اور حکومت نہیں چاہتی کہ وہ دوبارہ ایسی نوبت آئے، اسی لیے دوسری لہر کے دوران احتیاط کرنا چاہیے۔